اسلام رشتے کی عزت اور محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ غوث آدم بمنے بے سر و سامہ مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایماں مدد دے، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نانے یا غوث آدم می زنم، دم در شیخ احمد رضا کا خطب عالم می زنم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وجہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرطہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکان سید انس و جان تتمہ دورہ سرخیل سہرا جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے کہ جس کی بارگاہ نبوت سے آج بھی انسانیت کے تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے۔ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان چھوڑتا ہوں اہل کعبہ کے لیے، اور عقیدت و محبت کے ہاتھ پھول نچھاوا ہے صحابہ کرام و شہداء اعظام کی ان بارگاہوں میں جنہوں نے کرنم بار کرنی دار و رسم کے پھندوں کو چوم کر یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچایا، اور پھر انتہائی خراج عقیدت پیش ہے اس بارگاہ ابخری میں جس نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم تمام اسلامیان ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا، اور وہ آنے والا ایسے پرفتن ماحول میں تشریف لایا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر،
شرک تھا جب ناز کرنا احمدین تار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں نا، مر گئی مٹی کے ڈھیر ہے، کچھ نہیں مزار کے، استغفر اللہ۔ ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا۔ میرے آقا کی محبت کا سوا لا ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیمان سے، ایک کرن ٹوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے، اور اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا۔ پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا، اور اسی کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسبا کہنے لگے، قوم کے ایمان و حکمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ ابر رحمت تیری مرکز پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، اور یا رسول اللہ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آج سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے ظاہر ذرا تو سنبھلنا، سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، کہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے، اے مشکل کشا کیجئے مشکل کشائی، تڑپ کر یہ ہم نے صدا جب لگائی، تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا، کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ سبھی غلام نبی ہیں، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں نجدی منافق جلے گا، جو عاشق ہے ان کا وہ تو کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور کہا صدا گیت ان کی محبت کے گانا، جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بزم ذکر خیر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہماری اس حاضری کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور قاری ذیشان صاحب، ان کے والد بزرگوار کے جو ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کے کہنے سننے کا جو بھی ثواب عطا ہو، ہم سب کی جانب سے مرحوم کی روح کو پیش مولا قبول فرمائے، مرحوم کی قبر کو حقہ نور بنائے، تا حد نظر کشادہ فرمائے، آمین۔ اور یہاں آنے کا اصل مقصد ایصال ثواب ہی ہے۔ یوں تو آج بھی کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں جو مر گیا سو مر گیا، اور ہمارے کو پڑھنے پڑھانے کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا، لیکن اگر ہمارے بھی کسی بھائی کے دل کے کسی گوشے میں یہ سوال اٹھا ہے تو سنو قرآن مجید میں رب کیا فرماتا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، والذین جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی جو سلسلہ جاری ہے،
جانے والے کتنے چلے گئے، ہم اور آپ ابھی دنیا میں باقی ہیں۔ تو جو یہاں ہیں وہ کہیں یقولون ربنا اغفر لنا، مالک ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا پہ جا چکے۔ شرط یہ ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ دنیا پہ گیا، تب ہمارے پڑھنے پڑھانے ایثار ثواب کرنے سے اس کو ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش فرمائی۔ اب اگر کوئی کہے نہیں پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کو صاحب ایمان نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے تو ثواب ضرور پہنچ کر کے رہے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے آنے کا پہلا مقصد ایصال ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایصال ثواب تو ہم اپنے گھر پر بھی رہ کر کے کر سکتے تھے، نہ مجھے آنے کی ضرورت تھی نہ آپ کو آنے کی ضرورت تھی، جو جہاں تھا وہیں سے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تو دعا ہو جاتی، ایصال ثواب ہو جاتا۔ تو دوسرا مقصد پسماندگان سے ساتھ اظہار تعزیت ہے، جو والد دنیا سے گئے ان کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ اظہار تعزیت، یعنی ان کے غم میں شریک ہونا ہے، ان کی ڈھارس بندھانا ہے۔ اس لیے ایک تاریخ مقرر کر کے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے جو جانے کی سعادتیں اللہ رب العزت ہم سب کو انہیں عنایت فرمائی۔ اس لیے ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن مالک اسلمی، ایک حضور کی بارگاہ میں آئے روتے ہوئے، کہا کعبہ، کہا حضور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، یعنی زنا میں نے کیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے تاکہ آخرت کا معاملہ میرا صاف ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ ہو تم شادی شدہ تو شادی شدہ کی سزا بھی سخت ہے، رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ دنیا ہی میں مجھے سزا دے دی جائے تو حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اس کو ایک چوراہے پر لے جاؤ، پتھر برساؤ اس حال میں کہ اس کی روح کب سے انسلی سے پرواز کر جائے، یعنی جان نکل جائے۔ اب لوگ حضرت معاذ بن مالک اسلمی کو لے کر کے گئے اور سنسار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی روح کب سے انسلی سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کسی نے آ کر کے حضور سے بتایا معاذ بن مالک اسلمی کا انتقال ہو گیا، حضور مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ جب اتنا سنا تو چشمان نبوت سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو آنے والے سائل نے کہا عجیب معاملہ ہے، پہلے تو پتھر آپ نے مروائے، اب موت کی خبر سن کر کے آنسو بھی بہاتے ہو۔ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ کسی نے لوگوں نے باتیں بنائی معاذ بن مالک اسلمی نے یہ گناہ کیا تھا اس لیے سزا اس کو دی گئی۔ جب حضور کو خبر ملی تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا خبردار معاذ بن مالک اسلمی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ میرے معاذ نے وہ توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، تو تمام مسلمانوں کے لیے ان کی توبہ کافی ہوگا۔ تو جب انتقال ہو گیا حضور آئے بھی تیسرے دن آپ کے یہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کو ارشاد فرمایا استغفروا لمعاذ، اپنے بھائی معاذ کے لیے دعا استغفار کرو۔ تیسرا دن تھا تو تیجے کا بھی ثبوت، اور صحابی کہتے دوسرا یا تیسرا دن تھا، ان کو بھی پورا مکمل طریقے سے کنفرم نہیں ہے، تو دوسرا یا تیسرا ہے، بہرحال جو بھی ہے اس سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ اب اگر وہیں سے ہو جاتا تو ایصال ثواب تو سب کی تھا، لیکن آئے بھی لوگ سب کے سب جمع بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، حضور بھی موجود ہے، اور ارشاد کرنا استغفروا لمعاذ، تم 10ویں تیجے 40ویں میں اکٹھا ہو کر کے کیا کرتے؟ قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہی تو ہوتا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا استغفروا لمعاذ، اپنے بھائی معاذ کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تو یہ کوئی شرک اور بدعت، یہ کوئی نئی ایجادات یا بریلوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی۔ یہ قرآن کے دامن میں ایک بہت چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن اپنے اندر یہ وہ معنوی حسن رکھتی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں جب تو صحابی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اس سورۃ العصر کی تلاوت کر لیا گیا۔ اب اس سورت کا آغاز ہوتا ہے ایک قسم کے ساتھ، اور قسم فرمائی عصر کی۔ اب عصر سے مراد کیا ہے؟ تو امام راضی علیہ رحمہ نے یہاں پر 4 قول نقل فرمائے۔ پہلا قول عصر سے مراد ہے مطلق زمانہ، تو گویا رب نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اب زمانہ خود انسان کے خسارے کا ایک بہت بڑا گواہ ہے، اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ اس زمین پر آئے جن کے نام کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، جن کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، لیکن آج نہ ان کا نام و نشان ہے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے۔ تو یہ زمانہ خود انسان کے خساروں کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں ہم نے لاکھ بھی ترقی کر لی، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا نام و نشان بھی دنیا میں مٹ جائے گا، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں۔ تو کہا قسم ہے زمانے کی۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عصر سے دوسرا مراد ہے وہاں وقت عصر، جو ہر چیز کے سائے اصلی کے علاوہ اس کے سائے کے دوگنا ہونے سے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو کہا عصر سے مراد ہے وقت عصر۔ تیسرا معنی بیان فرمایا عصر سے مراد ہے زمانہ خاص، اور وہ مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اب ترتیب الفاظ یوں پائے والعصر قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جس طرح سے رب نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، علماء توجہ دیں، اور مکی صورت ہے بالاتفاق، تو کہا قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ اب ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے فرمائی ہو وہاں پر اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ ہے، رکن شمالی ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اسلام کی اور بہت سی دوسری نشانیں وہاں پر موجود ہے۔ اس وجہ سے رب نے شہر مکہ کی قسم فرمائی ہو، لیکن جو بات تھی اگر میں بیان کرتا تو صرف میری عقیدتوں کا صاف خانہ ہی قرار دیا جاتا، لیکن رب نے خود آگے وضاحت فرمائی کہ شہر مکہ کی قسم فرمانا خانہ کعبہ کی بنیاد پر نہیں ہے، چاہے زمزم کی بنیاد پر نہیں، صفا مروہ کی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام کی دوسری اور نشانیوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے فرمائی محبوب کہ یہاں پر تیرے بسیرے رہے ہیں، یہاں کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہے، یہاں کی گلیوں نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم فرمائی۔ اور یہاں پر یاد آئے پھر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں علماء کے درمیان اختلاف ہوا، کسی نے کہا مکہ افضل ہے، اس نے دلائل دی، دلائل میں بڑا وزن ہے، دوسرے نے کہا مدینہ افضل ہے، اس نے جو دلائل دے اس میں بھی بڑا وزن ہے، دونوں کی دلیل اپنی جگہ پر مسلم، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ کے تحت تیسرا مسلک آپ نے نکال کر کے بیان فرمایا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ نصور وحدی کا لہجہ ادھاروں نے کہا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہے نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے، ذرے خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، تو نین کو خم آ جاتا ہے جب
सवारा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशादुल हक भाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जहां पर भी जो वज्द और शर्क है महबूब ही के दम कदम की बहार है। जिधर आप जाते उधर ही वज्द और शर्क फैलता जाता है। तो यहाँ रब ने महबूब के मकान की कसम फरमाई और सूरतुल अस्र में महबूब के जमाने की कसम फरमाई। कहा महबूब कसम है तेरे जमाने की, ये इंसान खसारे में है। अच्छा, लेकिन इंसान है, ये खसारे को तस्लीम नहीं करता है। ये कहता मैं तो खसारे में नहीं। कहा एक दिन तो वो था कि नाने सबीना भी मैसर नहीं था और आज दस्तरखान पर इतने खाने हैं कि इंतखाब मुश्किल हो जाता है, किसको खाया जाए किसको छोड़ दिया जाए। तो मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दौर से होता हूं, समंदर की तहों में मैं गुजर जाता हूं। मैंने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया है, सितारों को समंदर में डाल चुका हूं, लिहाजा मैं तो खसारे में नहीं हूं। कल वो एक दिन था कि बदन छिपाने के लिए कपड़ा भी मैसर नहीं था और आज इतने लिबास है कि मौसम तब्दील हो जाते हैं लेकिन लिबास बदलने की बारी तक नहीं आती। कहा मैं तो खसारे में नहीं हूं। तो रब कहे महबूब कसम है तेरे जमाने की, और ये इंसान है जो खसारे को तस्लीम करेगा और है सोने मोहम्मद सोने खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा 14 लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा महबूब कसम है तेरे जमाने की, ये इंसान खसारे में है लेकिन ये खसारे को तस्लीम नहीं करता। कहा ये जो उरूज और बातपन बयान करता है ये इंसानियत का कमाल नहीं है। अरे हवा में तो मक्खियों मच्छर भी उड़ा करते हैं, इसमें इंसानियत का कौन सा कमाल है। समंदर में मछलियां भी तैरा करती हैं, इसमें इंसानियत का कौन सा कमाल है। आज तू मरी के सफर की तैयारियां कर रहा है। किसी ने कहा हम चांद पर गए थे, चांद से मुट्ठी भर खाक ला करके जमीन पर रख दी, पहले क्या मिट्टी थोड़ी मौजूद थी यहाँ पर, तुमने कौन सा कमाल किया और इसको लाने में फख्र करते हो। और मेरा नबी वो है चांद को फख्र में बुलाता है फिर भी फख्र नहीं करता है। और क्या लोगे सनद पैगंबरी के काम पर खत्म कर ली तुमने नबुव्वत अपने नाम पर। कुफ्फार ने मोहम्मद से जब मांगी सनद ए कमर, 2 टुकड़े में ही हुआ था सिर्फ नीली फाम पर। तो कहा महबूब कसम है तेरे जमाने की, ये इंसान खसारे में है। अब खसारे के भी मुख्तलिफ पहलू हैं। इमाम राफी अली रहमा फरमाते और हजरत मौलाए कायनात का भी फरमान है, आप फरमाते खसारे का एक पहलू ये इंसान की सांसें हैं। ये सांसें जो मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। इंसान ये समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन अब तो नहीं है, हम छोटे हो रहे हैं। कोई 50 से नीचे आ रहा, कोई 60 से, कोई 70 से, और जब गिनती उल्टी शुरू होती है तो बहुत जल्द काम 0 पे आ जाता है। कभी शाहरा पे देखो तो चौराहे पर खड़े होते, अगर वो लाल बत्ती जो होती है ना उसको हरा होने में अगर 120 से भी नीचे आती है तो बहुत जल्द वो 2 मिनट में 0 पर आ जाती है। और जब 0 पे आ जाती है तो फिर वहां खड़ा होने के लिए कितना मुश्किल होता है, इसलिए कि पीछे से भी हार लगने लगता है। तो जब गिनती उल्टी शुरू होती है तो बहुत जल्द काम 0 पे आ जाता है। अब हम कोई 50 से नीचे है, कोई 60 से नीचे आ रहा, कोई 70 से नीचे आ रहा है, और जब गिनती उल्टी शुरू हो गई तो अब बहुत जल्द काम 0 पर आने वाला है। एक दूसरे फरमाते हैं कि मुझको इंसान का तर्जमा नहीं आता, लेकिन मैंने देखा समरकंद का बाजार है और एक शख्स वहां पट्टे पर रख करके बर्फ बेच रहा है और वो कहता इरहम मैं यजूब रात माली, और लोगों मेरे पर रहम करो, मैं एक ऐसा ताजिर हूं कि अगर ये मेरा सौदा वक्त पर ना बिका तो मुझे कमाई क्या करनी है, जो अपनी सरमाया मैंने इसमें लगाया है मैं उससे भी हाथ धोकर दूंगा। इसलिए कि बर्फ एक ऐसा सौदा है ग्राहक वक्त पर ना आए तो कमाई क्या करनी है, जो पैसा उसने लगाया वो उससे भी हाथ धो बैठेगा। कोई और चीज है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दे सकते हैं, लेकिन बर्फ अगर वक्त पर ना दिखे तो घाटा ही घाटा है। तो कहते जब मैंने उसको देखा वो कह रहा था रात वो लोगों मेरे पर रहम करो, मेरा रातुल माल भी बर्बाद होता जा रहा है। तो बुजुर्ग कह रहे जिस तरह इसकी सांस ये बर्फ कतरा कतरा का करके पिघल रही है, इसी तरह से हमारी जिंदगी है जो सांस सांस करके पिघल रही है। तो कहा इसके बदले में अगर तुझे चंद दिरहम दनानीर मिल जाए तो तेरा काम बन जाएगा, बर्फ तो फिर भी पिघल के रहेगी। इसी तरह जिंदगी तो सांस सांस करके गुजरती चली जाएगी। हम सोते में गुजारे तब भी जिंदगी गुजरेगी, अल्लाह की इबादत में गुजारे जिंदगी तब भी गुजरेगी। लेकिन काश हम मिशन अपना ले कि हमारा एक पल भी याद इलाही से गाफिल ना हो।
اس لیے کہ کل قیامت کے دن خالص گناہگار ہی نہیں بلکہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ اب گناہگاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ نیکوکار اس لیے پچھتائیں گے کہ وہ چند لمحے بھی ہم نے کیوں ضائع جان دیے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیوں نہ کیا۔ تو زندگی تو گزر رہی ہے جس طرح سے گزارے، چاہے شراب نوشی میں گزارے، زناکاری میں گزارے، سوشل میڈیا کے سہارے زندگی رات دن لگا دے، تب بھی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر اسی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دے تو اس سے گزرنے میں پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو کہا انسانیت کا یہ بھی ایک خسارہ ہے، یہ انسان کی بڑھتی ہوئی سانسیں ہیں، یہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ امام رافع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور خسارے کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی، بھرپور توجہ چاہوں گا اس پر آپ کی، کہا خسارے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسری شے کو اس حسن سے محروم رکھا ہے۔ یہ مائک ہے، اپنے بولنے والے کی آواز دور تک پہنچا سکتا ہے لیکن بولنے والے کی شکل و صورت نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو کہا میں خسارے میں ہوں، لیکن سوشل میڈیا وہ بولنے والے کی صورت بھی دکھائے، آواز بھی پہنچائے تو اس کے مقابلے میں اس سے آگے ہے۔ یہ لائٹ ہے، اس کے دم سے محفل میں اجالا تو ہے لیکن اس سے خوشبو نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا میں خسارے میں ہوں، چاند کو دیکھو تو عروج بھی ہے، بانٹن بھی ہے، روشنیاں بھی ہے، لیکن خوشبو اس کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ خسارے میں ہے۔ پھول کہتا ہے میرے میں لطافت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، لیکن میرے دل سے محفل میں چراغا نہیں ہو سکتا، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک بچے سے پوچھو تو وہ بھی کہتا میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن میرے پاس جوانی کا پاکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ جوان کہتا میرے پاس جوانی کا حسن تو ہے لیکن میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن میرے پاس جوانی کا حسن اور بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ کہا وہ دور تھا کہ جب رونے کو جی چاہتا تھا تو دل کھول کر کے رویا کرتے تھے، آج تو دو آنسو بھی